صرف ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش، برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کا نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں ہی برآمدات 2.7 ارب ڈالرز تک پہنچنے پر اظہار اطمینان، کہا بہتر معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اعشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ حکومت ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں جعلی پولیس اہلکاروں کی ایک اور واردات، انگلینڈ سے کراچی آنے والی فیملی کو شفیق موڑ کے قریب لوٹ لیا گیا۔ سائرن اور واکی ٹاکی سے کار سوار ملزمان نے پولیس بن کر گاڑی رکوائی، جعلی اہلکاروں نے گاڑی روک کر اسلحے کے زور پر نقدی اور زیورات لوٹ لیے۔ واردات میں 15,000 روپے نقد، 9 تولے سونا اور 2,000 برطانوی پاؤنڈز لوٹے گئے۔ ملزمان نے خواتین کے طلائی زیورات، چوڑیاں، کنگن، انگوٹھیاں، ٹاپس بھی اتروا لیے۔ واردات میں گاڑی کے ڈرائیور سے بھی 7,000 روپے نقد رقم چھین لی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر حیدر علی کو معطل کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق حیدر علی مانچسٹر پولیس کے ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں۔ واقعہ قومی کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کرے گا۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ لاہور میں بند روڈ پر شہری اور ٹریفک وارڈن میں ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑے کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ٹریفک وارڈن اور شہری کے درمیان چالان کے معاملے پر پہلے تلخ کلامی ہوئی۔ وارڈن نے چالان کرنا چاہا تو شہری آپے سے باہر ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن میں ملاقات پر اتفاق۔ کرملن کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا ہے کہ ملاقات آنے والے دنوں میں ہوگی، مقام کا تعین کر لیا گیا ہے، ملاقات کی تفصیلات پر کام شروع کر دیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سربراہی اجلاس کی تیاریوں میں کتنے دن لگیں گے۔ روس نے ملاقات میں یوکرینی صدر کو شریک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سربراہی اجلاس متحدہ عرب امارات میں ہونے کا امکان۔ غزہ میں بارود اور بھوک سے قتل عام، صہیونی فوج کی بمباری اور فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت مزید 22 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی شہید، تعداد 197 تک جا پہنچی۔ 96 بچے شامل، 2 لاکھ بچے شدید غذائی قلت سے متاثر۔ ایندھن کی کمی سے اسپتالوں میں زندگی بچانے والے آپریشنز میں رکاوٹ، قبل از وقت پیدا ہونے والے 100 بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ لبنان میں خانہ جنگی کے خطرات منڈلانے لگے، حزب اللہ کا ہتھیار ریاستی کنٹرول میں دینے سے واضح انکار۔ امریکی دباؤ پر مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف رازی عراقی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی۔ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، دوسرے مرحلے میں 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم کی حفاظتی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مقدمات کی تعداد کا علم نہیں، تحفظ دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کارکنان کو چھوڑ کر حزبی روایت پھر فرار ہو گئے، گنڈا پور نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سخت تنقید، کہا عوامی جلسے اور ایونٹس میں علی امین گنڈا پور کی غیر حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود اپنی پالیسیز پر اعتماد نہیں رکھتے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبے کے اہم معاملات میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے باعث تشویش۔ بڑی کلیئرلی جو ہے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 14 اگست کا دن یوم آزادی کا دن ہے اور وہ تمام پاکستانی اپنے جذبے سے منائیں گے، اور اس یوم آزادی کے بیچ میں اگر کسی نے
اور کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اگر اس یوم آزادی کو کسی نے جو ہے اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال ناکام, فساد گروپ کو ہر بار فساد کرنا ہوتا ہے, الزام تراشی بانی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی تنقید, کہا فساد گروپ کو ملکی اور سفارتی ترقی پسند نہیں, یوم آزادی پر کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان میں آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کی بڑھتی آبادی اور اقدامات سے متعلق اجلاس میں گفتگو. شہباز شریف بولے, ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. نوجوان ہمارے ملک کا انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہیں. بڑھتی آبادی سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے. کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر, نیپرا نے بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا. کمی اپریل تا جون 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں منظور کی گئی. جون 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 78 پیسے سستی, اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا. لاہور میں شوہر کے سامنے بیوی کا گینگ ریپ کرنے والے درندے مارے گئے. پولیس مقابلے میں دونوں ملزمان ہلاک. واقعہ تھانہ چونگ کی حدود میں پیش آیا. چھاپے کے دوران ملزمان نے فرار کی کوشش کی. جوابی فائرنگ میں دونوں ملزمان انجام کو پہنچے. زمینی راستے سے کربلا جانے پر پابندی. زائرین اربعین حسینی مارچ عارضی طور پر مؤخر. زائرین اربعین حسینی کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا. پیپلز پارٹی نے معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا. شازیہ مری نے کہا, حکومت نے زائرین پر پابندی لگا دی. 2 لاکھ زائر بائی روڈ جاتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے, ایران اسرائیل جنگ کے بعد کچھ سیکیورٹی مسائل پیدا ہوئے ہیں, جس کے بعد پابندی لگائی گئی. مذاکرات کے سلسلے میں کراچی پہنچوں گا. جو کام 45 سالوں میں نہیں ہوا وہ ہم 13 اگست کو کرنے جا رہے ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو, کہتے ہیں ہم نے حکومت سے کہا نئی کینال بنانے کے بعد پرانی کینال کی تعمیریں نو کریں گے. اگر ہم اسی کینال کو بناتے تو کراچی شہر کا پانی بند کرنا پڑتا. ہب ڈیم سے 8 کلومیٹر لمبی کینال نکلتی ہے. وہ کینال 0 پوائنٹ سے آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. 45 سال میں کبھی اس لائن کو ٹھیک کرنے کا کام نہیں کیا گیا.